اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی معزز و محترم و محتشم سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم دو مختصر ویڈیو آپ احباب کے سامنے پیش کر چکے ہیں نماز کی شرائط اور فرائض کے بارے میں۔ آج ہم مختصراً فرائض کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے فرائض کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کا لغت میں تحریمہ کہتے ہیں کسی تکبیر تحریمہ سب سے پہلے ہے نماز کے فرائض میں سے تکبیر تحریمہ ہے، یعنی جو کام اس سے پہلے مباح تھیں وہ سب کے سب کیا ہو جاتی ہیں، اب وہ کام ناجائز و حرام ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ علماء فرماتے ہیں یہاں سے تکبیر تحریمہ ہی مراد ہے۔ جناب یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، تو ام المومنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی تکبیر کہتی اور خوش ہوئیں اور یقین کیا کہ یہ وحی ہے۔ نمبر 2 ہے قیام کرنا۔ جناب قیام یہ نماز فرض، نماز وتر اور اس کے ملحقہ فرائض باقی جو ہیں، واجب نماز ہیں، باقی جتنے بھی نمازیں ہیں واجب ہے، مثلا نظر کی نماز ہے، ان سب کے اندر قیام جو ہے فرض ہے، بشرطے کہ بندہ قیام اور سجدہ کرنے پہ قادر ہو۔ اگر قیام کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا بہتر ہے، جو سجدہ نہیں کر سکتا ایسے شخص کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اور نمبر 3 ہے قرات کرنا۔ قرات تیسرا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ عمومی طور پر قرات کہتے ہیں کہ قرات نام ہے تمام حروف کو اپنے مخارج سے صحیح معنوں میں ادا کرنا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمیں قرات کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، تو جو احباب قرات صحیح نہیں کر سکتے ان سے گزارش ہے کہ اپنی قرات کو درست کریں، کوشش کریں کہ قرات صحیح اور قرآن مجید کی تعلیم سیکھیں کسی اچھے قاری صاحب کے پاس۔ اور قرات کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جس جگہ پہ کچھ کہنا مقرر کیا گیا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے کہے کہ خود اپنی آواز اپنے کانوں سے سنے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں دل کے اندر قرات کر رہا ہوں۔ دل کے اندر قرات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دل کے اندر قرات کر رہے ہیں، زبان کو حرکت نہیں دے رہے اور آپ کی زبان کی حرکت جو آپ تلفظ ادا کر رہے ہیں ان کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں آ رہی تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے احباب اس میں غلطی کرتے ہیں، اور جہاں بھی اس چیز کا حکم ہوگا کوئی الفاظ کہنے کا تو اتنی آواز ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچے۔ اور نمبر 4 ہے رکوع کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا، اور نمبر 5 ہے سجدہ کرنا، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اس لیے نمبر 6 ہے آخری التحیات کا بیٹھنا، یعنی تشہد کا بیٹھنا، قعدہ اخیرہ جس کو بھی کہتے ہیں، اس کا بیٹھنا بھی فرض ہے جناب، جس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات
یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اس کا بیٹھنا فرض ہے، اور اس کے اندر آخری قاعدے کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا پڑھنا واجب علماء نے لکھا ہے۔ اور نمبر 7، کچھ علماء نے اس کو ذکر نہیں کیا نماز کے فرائض میں خروج بسنعہ کو، لیکن علامہ شامی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور صاحب بہار شریعت نے بھی خروج بسنعہ کو فرائض کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ ایک اور مسئلہ ہے، جب کوئی نمازی باہر سے آتا ہے جب جماعت ہو رہی ہو، تو عمومی طور پر جب امام صاحب رکوع میں جا چکے ہوتے ہیں تو باہر سے آنے والا شخص آتے ہی اللہ اکبر کہتے ہی سیدھے ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا ہے۔ تو رکوع میں جانے سے پہلے اس کے اوپر قیام فرض ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے قیام ہے، قیام فرض ہے۔ اگر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے تو ہمارے قیام نہ کر سکے، تو جب قیام نہیں ہے تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کے اندر یہ فرض ہے، اور ہم نے ایک فرض کو چھوڑ دیا، فرض کے چھوڑنے سے نماز درست نہیں ہے، اگرچہ آپ سجدہ سہو بھی کر لیں، کیونکہ اگر جب آپ نے فرض کو چھوڑ دیا تو وہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی درست نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مقتدی آئے باہر سے، امام صاحب کو اگر رکوع کی حالت کے اندر پائے، اللہ اکبر کہے اور ہاتھ باندھ کے تھوڑی دیر قیام کرے، اس کے بعد رکوع کے اندر شامل ہو۔ اور اگر رکوع کے اندر شامل ہوا تو امام صاحب کا رکوع کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے ہیں اور مقتدی اب جھک رہا ہے بھی رکوع کے اندر، تو بھی وہ شخص ایسے سمجھے اس نے رکعت کو نہیں پائے۔ جب رکعت نہیں پایا تو جب امام صاحب اپنی نماز مکمل کریں تو یہ شخص کھڑے ہو کے اپنی اگلی رکعت کو مکمل کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ٹک ٹاک کے اوپر اس کو فالو کیجئے، فیس بک کے اوپر اس کو فالو کیجئے، شیئر کیجئے۔